نظر بھی مست مست ہے، فضا بھی رنگ رنگ ہے، دھلے دھلے ہے بلبلے، نئی نئی امنگ ہے، ہوا کی موج موج میں درود کی ترنگ ہے، جنون کی رت کی راگنی سرے رباب و چنگ ہے، مئے بلا کی چھاپ سے نشے میں انگ انگ ہے، ہر ایک بادہ خار کا لباس شوق و شنگ ہے، نہ خواہش نمود ہے نہ فکر نام و ننگ ہے، ادھر جناب شیخ کی نظر ذرا سی تنگ ہے، ادھر غرور فقر میں مگر کوئی ملنگ ہے، جو کہہ رہا ہے دوستو سدا مگن رہا کرو، میں بے نیاز دہر ہوں میری طرح جیا کرو، جو دل کہے کیا کرو، کسی کی مت سنا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کیا، علی 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 کیا کرو، علی علی کیا کرو، اور وہ دیکھ جھومتی گھٹاتی چونکتی جوانیاں، فضا میں سات رنگ کی وہ ٹوٹتی کمانیاں، ابھر رہی ہے دجلہ و فرات کی کہانیاں، طبیعتوں میں آ گئی ہیں کوثری روانیاں، کہاں یہ وقت ہے سہو کسی کی حکمرانیاں، پلا پلا کہ میں کروں تیری قصیدہ خوانیاں، تمام کائنات پر ہے تیری مہربانیاں، فضا گھٹا ہوا نشا سبھی تیری نشانیاں، نقاب رخ اٹھا ذرا بے مہربان جانیاں، نقاب رخ سرک چلا ہے میں کشو دعا کرو، گلے مراد کھل رہا ہے منتیں ادا کرو، وہ میں کنے کا در کھلا ہے اب یہی صدا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو۔ حضران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اللہ محمد یوسف میمن، پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، پھر بارگاہ مولا کائنات میں، بارگاہ پنجتن پاک میں، اور اسی کے تسلسل میں حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں نے بھی نذرانہ قبط پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک سرکاری آفیسر پاکستان میں، یہ میں آپ کو لیٹ 60s کی بات بتا رہا ہوں، اور ایک راوی ہے بیچ میں جس کے ساتھ یہ پیش آیا، اس نے ایک عالم سے ذکر کیا اور اس عالم نے مجھے بتایا، بیچ میں راوی عالم، وہ کہنے لگے کہ وہ شخص چلا گیا جب یہاں سے بیوروکریٹ تھا، اعلیٰ افسر تھا، ریٹائر ہوا پاکستان میں، تو اس نے یہ سوچا کہ باقی زندگی مدینہ پاک گزاروں، چلا گیا، لیکن تھوڑا گلابی تھا، گلابی سمجھتے ہیں، تنا تن نہیں تھا، سوچتا تھا کہ قبر کی خدمت کر رہا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب کوئی بھی جا کر وہاں پر ایون جھاڑو بھی لگا سکتا تھا، لیٹ 60s میں۔ اب تو وہ قریب نہیں جانے دیتے، وہ تو کہتے ہیں دعا بھی اس طرف کر کے مانگو، اس طرف نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید معاذ اللہ خدا اس طرف نہیں ہے، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرف خدا نہیں ہے، دعا بھی ادھر مانگو، قبلہ رخ ہو کر۔ یہ اس وقت کی بات ہے، وہ جھاڑو بھی لگا سکتا تھا، کرتے تھے، تلاوت بھی کرتے، اکثر وقت اپنا مسجد نبوی شریف سے گزارتے، لیکن خیال یہی تھا کہ میں ختمی مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی خدمت کر رہا تھا، زندہ تصور نہیں کرتے۔ عرصہ گزر گیا، ایک زمانہ گزر گیا،
وہیں پر کوئی اشارہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ ایک دن بیٹھے، جب کافی عرصہ گزر گیا، 2-4-6 ماہ بعد تلاوت کر رہے تھے کہ دیکھا ایک عربی بدو آیا، اس نے حضور کے روضے کی طرف رخ کر کے اونچی آواز میں کچھ کہا۔ تو ان کا بھی دھیان بٹا، قرآن مجید سے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ عربی سمجھتے نہیں تھے، ابھی حیران تھا کہ حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ حضور کے روضے کے اندر سے اسے جواب آیا۔ جواب سن کر وہ عربی بدو چلا گیا۔ شیطان نے ایک حملہ اور کیا، دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ یہ چونکہ عربی ہے تو اس لیے اس کو جواب آ گیا، میں اجمی ہوں اس لیے میری کوئی بات ہی نہیں پوچھ رہا، مجھے تو کبھی خواب میں اشارہ نہیں ہوا، اس کو جاگتے میں جواب مل گیا۔ بس یہ خیال آنا تھا تو سوچا اب بس یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہ بھی وہ بارگاہ ہے جہاں صرف عربیوں کو پوچھا جاتا ہے، اجمیوں کی تو کوئی پوچھ نہیں۔ چلا گیا، سو گیا گھر جا کر اسی خیال سے کہ بس 2-4 دن میں واپس پاکستان چلا جاؤں گا۔ وہ سویا، اس کے نصیب جاگ اٹھے، خواب میں آمنہ کا لال تشریف لایا، فرمایا جا رہے ہو؟ کیا بولا؟ فرمایا جانتے ہو کہ وہ شخص جو آیا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا اور میں نے اسے کیا کہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عربی ایک گاؤں سے آیا تھا اور اس کے گھر اس کی بیٹی کے 2 رشتے آئے ہوئے تھے، وہ ان دونوں کو بٹھا کر آیا تھا کہ تم بیٹھو، میں سرکار سے پوچھ کر آتا ہوں کون سا کروں کون سا چھوڑ دوں۔ تم تو قبر سمجھتے ہو، تمہیں کیا ملنا تھا؟ تمہیں کیا ملتا؟ تم تو قبر سمجھتے ہو۔ اس کا یقین اتنا پختہ تھا کہ وہ اپنے ہر معاملے میں مجھے نگراں سمجھ کر آیا تھا۔ ہر معاملے میں کہ رشتے آئے ہیں کون سا کروں کون سا چھوڑ دوں، یہ بات بھی حضور سے پوچھ کر آؤں گا۔ بات یہ ہے ہمارا دورہ اب ختم ہو رہا ہے، آپ ماشاءاللہ یہاں رہتے ہیں، آپ پاکستانیوں سے زیادہ، ہم سب سے زیادہ دیندار ہیں، اس دیار میں رہ کر آپ دین سے محبت رکھے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے ہوئے ہیں۔ قسم خدا کی آپ پاکستان ہندوستان میں رہنے والے اکثر مسلمانوں سے بہت بہتر دیندار عاشق مصطفیٰ مسلمان ہیں، لیکن اس عقیدے میں یقین میں پختگی درکار ہے جس میں کوئی جھول نہ آئے۔ مظفر وادسی کہتے ہیں کہ جو عشق محمد سے ہو سرشار مظفر، جو عشق محمد سے ہو سرشار مظفر، اس دل میں یقین رہتا ہے شاید نہیں رہتا، اس دل میں یقین رہتا ہے شاید نہیں رہتا۔ یقین کو دل میں جگہ دیجئے، شاید کو نکال دیجئے۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کر کے کہ میری بیٹی کے لیے کون سا رشتہ بہتر ہے یہ بھی میں سرکار سے پوچھوں اور اسے سرکار کرم فرمائے اور اس کی رہنمائی فرمائے، آج خدا کی قسم ہم انہیں زندہ نبی ماننے والے ہیں۔ اگر آج کوئی ایمسٹرڈم کی سرزمین سے بھی مکین گنبد خضرا کو پکارتا ہے، خدا کی قسم ہمارا یقین ہے کہ گنبد خضرا سے اسے جواب آئے گا۔
اس کا یقین ہونا ضروری ہے، پکا یقین ہونا، اس بات پر پکا یقین ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسا عقیدہ لیں، ایسا عقیدہ رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہر معاملے میں ہمارے نگران، ہر معاملے میں ہم انہیں نگران سمجھیں، اور اسی میں عافیت ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ انور میمن صاحب اور ان کے ساتھی جنہوں نے محفل سجائی ہے اور مسجد الکرم کی انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ راجہ حفیظ صاحب نے اس محفل کے لیے بہت کوشش کی، راجہ سعید صاحب نے جو ہمارے ساتھی ہی ہیں، راجہ سعید ہم سے جدا نہیں ہے، وہ ہمارے گروپ کا حصہ ہے کہ جو ہر محفل میں بڑی محبت سے ساؤنڈ سسٹم لے کر آتے ہیں اور ہماری یقیناً تھکی ہوئی آوازوں کو آپ تک اچھا کر کے پہنچاتے ہیں۔ اور انٹرنیشنل ناٹ ایسوسیشن کہ جن کے ہاں میں بھی کئی سالوں سے یو کے میں پروگرامز کے لیے جا رہا ہوں، ان کے تعاون سے اور سنی رضوی سوسائٹی کے تعاون سے یہ محفل آراستہ کی گئی، اور یہ پورا ٹور سنی رضوی سوسائٹی کی جانب سے منعقد کیا گیا، اور اس سے خوشتر کے موقع پر انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے ایک صاحب نے بہت اصرار کے ساتھ کہ یہ آخری محفل ہے، یہ کلام میں ضرور پڑھوں، اس کو مختصر کر کے ورفعنا لک ذکرک، تیرا بس بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی۔ آج میں بھی ایسا پڑھنے کی کوشش کروں کہ آپ کو یاد رہے اور آپ ایسا سنیں کہ مجھے یاد رہے۔ تیرا بس بیاں ہو کس سے، اور پاکستان جا کر بھی ہالینڈ والوں کی یاد آئے، پاکستان جا کر بھی ہالینڈ والوں کی یاد آئے، محبت سے مل کر پڑھ لیجئے تیرا بس بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے بڑائی۔ میری چادر تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلم، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، آقا میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں سخنور تو پیمبر، میرا مقبل تیرا اقبل، تیری جنبش میرا خامہ، تیرا تختہ میرا نامہ، تیری دلہر میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا سایہ میری کایا، تیرا چونکا میری ڈولی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی، تیرے زلفے میرے دیپم، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، اور آقا میری منزل تیری آہٹ، میرا سدرہ تیری چوکھٹ، تیری گاگر میرا ساگر، تیرا صحرا میرا پکھٹ، میں ازل سے تیرا پیاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، وہ جس نے درِ شاہ پہ گدڑی بچھا دی، جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، ادھر ان کا دامن، ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ وہ خالی میرا پیاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ وہ خالی میرا پیاسا، کہ جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے، اور ہم سب کی آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے، ہم جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا پیاسا، تیرے باری تیرا بالک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک۔
کر انہی اشعار کے سائے میں عالمی شہرت یافتہ سناخا ہم سب کے دلوں کی دھڑکن بڑی زندگی سے پڑھنے والا بہت کم عرصے میں پوری دنیا میں کم و بیش جہاں بھی نعت کے سننے والے حضور سے محبت کرنے والے موجود ہیں اس سناخا نے ان کے دلوں میں جگہ بنائی اور بڑی زندگی سے پڑھتا ہے، زندگی کی لہر دوڑا دیتا ہے، محبتوں سے پڑھنے والا عالمی شہرت یافتہ سناخا ساہیوال پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ملتمس قاری شاہد محمود سے تشریف لائیں اور نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس پاک اور مبارک محفل کے انعقاد پر پوری انتظامیہ کو اور قبلہ علامہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الکرم مسجد میں یہ حضور کے کرم کی بہار جو آئی ہے تو میں جتنے بھی ہمارے اب تو مجھے نام بھی یاد ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اور محفل میں دن ہاک سے ہمارے محترم صوفی شفیق صاحب، راجہ جوید اقبال صاحب، حاجی مختار صاحب تشریف لائے ہیں، اور ہمارے محترم بھائی شوکت صاحب تشریف لائے ہیں، قبلہ بدر القادری صاحب اسٹیج کی زینت ہیں، اور بھی افتخار شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، اور بھی جتنے احباب، اب میں ایک ایک کا قبلہ برکاتی صاحب تشریف فرما ہیں، قبلہ مقصود صاحب، کلیام شریف سے نسبت رکھنے والے احباب بھی بیٹھے ہیں، گولڑا شریف سے نسبت رکھنے والے بھی بیٹھے ہیں، اور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف سے نسبت رکھنے والے، سلطان باہو سے نسبت رکھنے والے سرکار سے کافی احباب یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں دعا گو ہوں، کافی چہرے جن کے میں نام نہیں جانتا، جو ہر محفل میں آپ ماشاءاللہ میں آپ کی زیارت کرتا ہوں اور آپ ہمیں سنتے ہیں۔ میرے محترم مکرم الحاج محمد یوسف میمن صاحب، صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب، الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب سب نے حاضری پیش کی ہے، تو میں بھی انشاءاللہ، کیونکہ ہم تھکے 2 دن ہو گئے ہیں، ساری تفصیل آپ کو بتا دی گئی ہے، تو میں بھی اپنی جتنی حاضری، کیونکہ میرا انداز ہے پنجابی اور مجھے جتنی فرمائشیں آئی ہیں ساری پنجابی ہیں، اور پنجابی تو اردو میں پڑھوں گا، ضرور پڑھوں گا، لیکن ایک فرمائش ایسی ہے، وہ چاہے اردو بیٹھا ہے یا پنجابی بیٹھا ہے، وہ ہے ہی عربی میں، کیونکہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں سے میں آغاز کروں گا، اس سے پہلے 2-3 اشعار میں پیش کروں گا۔ درود پاک جتنے احباب بیٹھے ہیں دائیں ہاتھ اٹھا کے اس یقین سے پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا شوق کوئے رسول رکھتا ہوں، صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں۔ یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے، سارے دل کی بات ہے۔ قبر میں جواب کافی
رسول رکھتا ہوں قبر میں جواب کافی ہے قبر میں جواب کافی ہے حب آلِ رسول رکھتا ہوں جو رکھتا ہے وہ شرماتا نہیں ہے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے ذرے اس لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے صلی اللہ علیہ یا طوفان کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں درود پڑھنے سے شرمائے نہ پلیز دونوں ہاتھ اٹھائیں اور بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا کہ بادشاہوں سے تیرے در کے گدا اچھے ہیں بادشاہوں سے تیرے در کے گدا اچھے ہیں تخت والوں سے بھی اونچے ہیں تیرے خاک نشین اور جب سے میری نظروں میں حسین صلی اللہ علیہ یا اللہ تعالیٰ دے پاک نام پڑھ دیں ہر نام کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا سبحان اللہ اب اس کا تو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو سمجھ آئی ہے جس کو نہیں آئی اللہ کے ہر نام کے بعد دونوں ہاتھ جو جہاں بھی بیٹھا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ الملك القدوس السلام المقيم المولى
المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المسوي غفار فعال فعال رزاق فتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع معز المذل السميع بصير أقام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المدير الحسيب الجليل الكريم الرحيم الحسيب الجليل الكريم الرحيم المجيب الواسع حكيم ودود مجيد راحق الشهيد اللہ کا ذکر دونوں ہاتھ بلند کریں اور سب کریں اللہ 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 پڑھیے اللہ جس کو اللہ کہنے سے بھی شرم آتی ہے اب اس کو میں کہتا ہوں اللہ 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 کی کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے کی کہہ رہے ہیں اللہ 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 جھنڈے نہیں ہے کوئی بات نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے سب کہیں اللہ 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 پڑھیے اللہ اس سونے لگ گئی ہے ساڑی اس سونے لگ گئی ہے چیرا توڑ نبھاون والا ہے اللہ 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 پڑھیے اللہ جڑے اتھرو آ رہے ہیں انہوں نے بیٹھ کے میں شعر پڑھنے لگا جتھے میرے حضور دا ڈیرا اوتھے رہندا سدا سویرا جتھے میرے حضور دا ڈیرا اوتھے رہندا سدا اور انشاءاللہ وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے چھڑ دیو ایک میرا ہے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 سجاد کھڑا کر کے ایک بار سارے کہہ دو
جدھر رکھا مولا دونوں ہاتھ اٹھا کے جدھر رکھا مولا او دی قسمت یا گفلی ہوئے جدھر رکھا مولا ہوئے جدھر رکھا مولا علی ہوئے جدھر پیر میرے علی ہوئے اللہ سمجھتا ہے مجھے حاجی صاحب کی وہ بات یاد ہے کہ عشق کی کوئی زبان نہیں ہوتی بس جو اردو سمجھتا ہے اس کے لیے بھی ہے پنجابی والوں کو تو اردو سمجھ آ جائے گا دونوں ہاتھ اٹھائیں ہمارے بچوں کے لیے دعا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں میری آنے والی سب نسلیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھے میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھے اسباب ہوں ان کو ایسے فہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ بدر القادری صاحب کا جو کلام آ رہا ہے ابھی وہ بھی بیٹھے بیٹھے مجھے کلام بڑا پسند آیا کیونکہ ہر شعر ہی حضور کا معجزہ ہے محبوب رب کا فیض نظر بولنے لگا کیا خدا کی قسم پہلا مصرع ہی میں نے پڑھا تھا تو میرا دل کیا سارا پڑھنے محبوب رب کا فیض نظر بولنے لگا محبوب رب کا فیض نظر بولنے لگا اب بات سنیں لب چپ ہوئے تو ان کا اثر بولنے لگا لب چپ ہوئے تو ان کا اثر بولنے لگا لب چپ ہوئے تو ان کا اثر بولنے لگا لب چپ ہوئے تو ان کا اثر بولنے لگا لب چپ ہوئے تو ان کا اثر بولنے لگا سب پڑھیے شرمائیے نا لب چپ ہوئے تو ان کا اثر بولنے لگا لب چپ ہوئے تو ان کا اثر بولنے لگا اور یہ شعر مجھے بہت خوب لگا جب علم غیب سرور عالم کی آئی بات عالم کی آئی بات جب علم غیب سرور عالم کی آئی بات سنیے ابو جہل کی مٹھی میں حجر بولنے لگا 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 آپ نے بولنا ہے اور کہنا ہے ابو جہل کی مٹھی میں حجر بولنے لگا ابو جہل کی مٹھی میں حجر بولنے لگا مختار کائنات کی اٹھی جب انگلیاں اٹھی جب انگلیاں اٹھی جب انگلیاں اٹھی جب انگلیاں مختار کائنات کی اٹھی جب انگلیاں شک ہو کے کمر شک ہو کے آسمان کا کمر بولنے لگا
شک ہو گیا آسمان کا قمر بولنے لگا، شک ہو گیا آسمان کا قمر بولنے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سارے شعر چھوڑتے ہوئے پانچواں شعر، آج کیونکہ پانچ کی بات چل رہی ہے اور خدا کی قسم بات ہے ہی پانچ کی۔ ایک بندہ کہتا ہے پاکستان میں کسی بزرگ سے، کیا یہی پانچ ہیں؟ پاک اور کوئی پاک نہیں ہے؟ بزرگ نے کیا خوب جواب دیا، اس نے کہا خدا کی قسم یہی پانچ خدا کی قسم یہی پانچ ہیں، اور جو ان کو پاک مانے وہ بھی پاک ہے۔ روشن دلیل ہے حیات شہداء کی، حیات شہداء کی، روشن دلیل ہے یہ حیات شہداء کی، نیزے پہ بھی شمشیر کا سر بولنے لگا، 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 نیزے پہ بھی شمشیر کا سر بولنے لگا۔ خطبے موئی کی شان برات دکھانے کو، برات دکھانے کو، خطبے موئی کی شان برات دکھانے کو، ماں کے شکم سے اس کا پسر بولنے لگا، ماں کے شکم سے اس کا پسر بولنے لگا، ماں کے شکم سے اس کا پسر بولنے لگا، ماں کے شکم سے اس کا پسر بولنے لگا۔ نعت نبی میں گم ہوا بدر اس گھڑی کے جب، بدر اس گھڑی کے جب، نعت نبی میں گم ہوا بدر اس گھڑی کے جب، یوسف بھائی سر چڑھ کے اہل فن کا ہنر بولنے لگا، سر چڑھ کے اہل فن کا ہنر بولنے لگا، سر چڑھ کے اہل فن کا ہنر بولنے لگا، محبوب رب کا فیض نظر بولنے لگا، محبوب رب کا فیض نظر بولنے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر طریقت، نعرہ بدر قادری۔ اچھا، مجھے حیرانگی کی سب سے زیادہ بات آج یہ ہے کہ جو صرف اردو سمجھتے ہیں ان کی فرمائشیں پنجابی پڑھیں، یہ میں حیران بہت زیادہ۔ تو اب ایک نعت میں نے پڑھی ہوئی بہت مقبول نعت ہے، اس کے دو شعر۔ اے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، اے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے، میرا سمجھنا نہ ہو تو بولے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے، عرش والے فرش والے، دیوانے سارے
سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے نے فرش والے عرش والے دیوانے سارے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا سینریاں بڑیاں پیاریاں لگیاں میں ادھر منہ کر کے کہنا اللہ کہتا ہے میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا سونے جن روندہ توندہ تیرے در تے آ جائے کسے منگتے نو نہ موڑی 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 خزانے سارے تیرے نے کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے او نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے او نہ کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے دینے کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے دینے خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے دینے شارٹ تھوڑا کلام میں اس ہالینڈ دے وچ آخری ساڈی محفل ہے اس سال دی انشاءاللہ لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا شام تک کوئی ہور نہ ہو جائے کوئی پتہ نہیں کیونکہ دن ہوئے رات ہوئے ذکر مصطفیٰ چلا جائے خدا دی قسم میں ذوق شوق والے محبت والے لوگ بیٹھے ہیں پنجابی دا کلام بالکل نواں کسے یوٹیوب تے ہلے شاید نہیں کسے انٹرنیٹ تے کتے نہیں ہے بالکل نیا کلام ہے لیکن پنجابی دا محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی کچھ لوگ کہتے ہیں صرف اللہ لگا بس صرف اللہ ڈائریکٹ اللہ اس کے لیے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری جے چاہتے ہو جائیے بہت جلدی پنجواں شعر آ گیا جے چاہتے ہو جائیے خوشحال زمانے تے جے چاہتے ہو جائیے خوشحال زمانے تے جے چاہتے ہو جائیے خوشحال زمانے تے پھر چولی وچ پنج تن دی چولی وچ پنج تن دی خیرات ضروری ہے چولی وچ پنج تن دی خیرات ضروری ہے جڑے پڑھ سکدے ہو تے پڑھو ہاتھ کھڑا کر کے چولی وچ پنج تن دی خیرات ضروری ہے چولی وچ پنج تن دی خیرات ضروری ہے بڑے پیار نہ کہنا بڑے پیار نہ
کچھ لوگ تو بڑے جوش میں کہتے ہیں، میں پیار سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اے منکرو من جاؤ، اتنے پیار میں شادی کیا ہے، اے منکرو من جاؤ مختار نبیوں نو، اے منکرو من جاؤ مختار نبیوں نو، اے منکرو من جاؤ مختار نبیوں نو، میں شر شفاعت لئی، میں شر شفاعت لئی، جی دی ذات ضروری ہے، میں شر شفاعت لئی، جی دی ذات ضروری ہے، میں شر شفاعت لئی، جی دی ذات ضروری ہے، میں شر شفاعت لئی، جی دی ذات ضروری ہے۔ ہمارے دو تین بھائی ہر محفل میں آتے ہیں، دو شعر ماڑے آیوں سینے لایا، مہربانی سوڑیا، یہ وہ کلام جو میں پہلی دفعہ جب عمرے پہ گیا تو حضور کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھا کہ ماڑے آیوں سینے لایا، مہربانی سوڑیا، کل بلا کے خیر پایا، کل بلا کے خیر پایا، مہربانی سوڑیا، ماڑے آنوں سینے لایا، مہربانی سوڑیا، ماڑے آنوں سینے لایا، مہربانی سوڑیا، میرے نہیں سی تیرے دربار دے، میرے جیبی تے لائق نہیں تیرے دربار دے، پھر بھی یارا در بکھایا، مہربانی سوڑیا، ماڑے آنوں سینے لایا، مہربانی سوڑیا، ماڑے آنوں سینے لایا، مہربانی سوڑیا۔ بزرگ بیٹھے ہیں، اچھا کیونکہ سارے حاجی مختار صاحب دی دنہاک یہی فرمائش بچے نے بھی اٹھ کے روحی نعت کہی ہے، لیکن اس کو پہلے جو نعت یہاں پہ بڑی لوگوں کو پسند آئی ہے اس کے دو شعر پیش کرتا ہوں۔ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، ہالینڈ میں بیٹھ کے یہ دعا بہت اچھی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، ہاں ہاں اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اور چاند سورج بھی ان کے قدموں میں، چاند سورج بھی ان کے قدموں میں، روز آتے ہیں روشنی کے لیے، روز آتے ہیں روشنی کے لیے، بڑی اتنا کافی ہے زندگی کے لیے،
لمبے سجدے نبی لمبے سجدے ایک واقعہ جو آپ کے ذہن میں آ گیا ہے قبلہ برکاتی صاحب لمبے سجدے کیے نبی نے کہا اے نواسے تیری خوشی کے لیے اے نواسے تیری خوشی کے لیے اتنا لمبے سجدے کیے نبی نے کہا لمبے سجدے میرے نبی نے کہا لمبے سجدے کیے نبی نے کہا جس کی آنکھیں تر ہیں یا پوری توجہ ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے اے نواسے لمبے سجدے کیے نبی نے کہا لمبے سجدے کیے نبی نے کہا اے نواسے تیری خوشی کے لیے اے نواسے تیری جو بھی آیا کوئی نعت آیا کوئی نقیب آیا کوئی خطیب آیا کوئی پیر صاحب آئے کوئی صاحبزادہ آئے سب نے کہا جن کے نعرے لگاتے ہو نا وہ قبر میں بھی تشریف لائیں گے اور آقا کا غلام قبر میں اسی انتظار میں ہے کہ حضور کب آئیں گے اور آ گئے قبر میں بچھڑوانے
ہر کوئی بندا امتیاں دا تو ولی ایک وسیلہ کا نام تیرے میری چولی عملوں خال ایک وسیلہ ککھ سواب نہ مسلی اندر کھنڈا بھی چکھ دتھیاں اینا ساریاں چیزاں نال او گلاں سونے دیاں مٹھیاں آیا گئے قبر میں بچھڑوا میں کچھ نہیں مانگتا بس یہ کہتا ہے کہ مرتے وقت مجھے یہ انعام ملا دید مانگی ہے مانگی ہے دید مانگی ہے ان کی کیوں اتنا کافی ہے زندگی کے لیے ہاں اتنا کافی ہے زندگی کے لیے ہاں اتنا کافی ہے زندگی کے لیے ہاں اتنا کافی ہے زندگی جڑے مرشد والے بیٹھے سارے میرا ذہن یہی شعر سی لیکن راجا صاحب نے کہہ دیتا سفنے دے وچ مینوں ماہی ملیا سبحان اللہ سفنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پالیاں پاواں سفنے دے وچ مینوں میرا ماہی ملیا او سفنے پھر بچھڑنا جاواں در دی ماری او
नालों बंदा पहले अपने बुरे बंदे मैं लबन टुरिया ते बुरा लबाना कोई जद मैं अंदर जाती मारी ते मैं तो बुरा कोई ओ जद मैं अंदर ओ जाती मारी जद मैं अंदर ओ जाती मारी ते मैं तो बुरा कोई सारे होंगे ने लेकिन पक्के सारे नहीं होंगे कई बंदे सोच लेंगे ने पता नहीं मैं तो पैसे भेजना इस वजह तो सारा सिलसिला चल रहा है पंजाबी जरा समझा मैं उधर की गल कर रहा कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं पैसे देता हूँ तो हमारा मुर्शिद खाना चलता है उसके ज़हन का वहम है बल्कि उसका सिलसिला सिलसिले की वजह से चलता है उसका सिलसिला ये है उसका सिलसिला सिलसिले की वजह से चलता है ते ओई ओई खांदे बड़े जेड़े पक्के होण मुहम्मद बस जेड़े पक्के ओ जेड़े पक्के होण मुहम्मद ते ओई ओई खांदे बड़े क्योंकि जब तार जुड़ जाती है ना तो बात से बात भी जुड़ जाती है मैंने इसके बाद पढ़ना ही कलाम बाबू था क्योंकि मेरी माँ बहनों की तरफ से फरमाइश है तो हाजी साहब ने भी वही हुक्म किया है कि कलाम बाबू आप पेश कर लें लेकिन मियाँ साहब का एक शेर मैं पेश करूंगा उसके बाद कल्याण शरीफ तो दोस्त बाबा बस्ता ने जड़ा जिथो जिथो भी बस्ता है सब दी तवज्जो अमना ओ लग लग जांदे ते गाफल होते खंदे पर डुबन न देन मोहम्मद बख्शा ए कामिल पीर जिना दे मोहम्मद बख्शा कामिल पीर जिना दे क्योंकि नमाज का भी टाइम है आखिरी कलाम बाबू बाकी फरमाइशां इंशाअल्लाह जिंदगी दे फिर कलाम बाबू
سب بیٹھے ہیں، پنجابی ہیں یا اردو ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے سب کہتے ہیں جیوے مرشد کامل باہو، جیوے مرشد کامل باہو، جیوے مرشد کامل باہو میرا، جیوے مرشد کامل باہو میرا، جیوے او جیوے او جیوے مرشد کامل باہو، یہ بھی اردو جاننے والے ہیں جڑے پنجابی دی فرمائش کری جاتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے اس کے بعد نماز اثر بھی ہے، ہاتھ اٹھا کے بلند بلند کہنا حق ہے، سارے کہہ دو حق ہے، میرا مرشد سونا، 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 میں نیواں میرا مرشد اچھا اچھیا دے سجدائی، صدقے زمان اچھیا جن نیوے نال نبھائی، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، گنجے شکر سونا، گنجے شکر سونا، گنجے شکر سونا، میرا دادا سونا، بلے شاہ سونا، بلے شاہ سونا، کلمہ والا سونا، گولے والا سونا، کھڑی والا سونا، کھڑی والا سونا، حق باہو سونا، حق باہو سونا، سیون والا سونا، کراچی مدنی چینل دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا حق ہے، میرا بابا سونا، میرا بابا سونا، میرا بابا سونا، اعلیٰ حضرت سونے، اعلیٰ حضرت سونے، احمد رضا سونا، احمد رضا سونا، بریلی والا سونا، بریلی والا سونا، میرا خواجہ سونا، غریب نواز سونا، غریب نواز سونا، اپنے پیر کے نام پہ ہاتھ اٹھایا، اب ان کا نام ہے جن کے لیے پیر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے پیران دا پیر سونا، غوث اعظم 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 سونا، ہن او نام لین لگا جڑے مردیاں وچ بھی جان پا دیتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے مولا عربی سونا، 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 صدیق اکبر سونا، فاروق اعظم سونا، عثمان غنی سونا، مولا عربی سونا، مولا حسن سونا، مولا حسین سونا، پیدر باد سونے، تیرا حالی تک نہیں بولیا، ان دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ضرور کہہ دے مدینے والا سونا، 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 لے او یار حوالے رب دے، سارے لے او یار حوالے رب دے، اے میلے چار دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملیں گے،
माशाअल्लाह भरपूर महफिल नात और अल्लाह रब्बुल इज्जत इश्क़ की बारगाह में कबूल फरमाए। आपका ज़ौक़ भी शौक़ भी दीनी अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुंतज़िमीन को इस महफिल की, और मैं दावत दूँगा इस मस्जिद के खतीब और पेश इमाम क़िबला हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान साहब को तशरीफ़ लाएँ, आपका शुक्रिया अदा करें, और फिर इस महफिल इस मस्जिद अल करम मस्जिद की तौसीक़ के लिए भी आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी। मैं इससे पहले दावत दे रहा हूँ हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान साहब को तशरीफ़ लाएँ और कलिमात तशक्कुर अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, आपने देखा कैसा बाज़ौक़ आज का ये इज्तिमा हुआ। मैं सबसे पहले तो हमारे जो 4 मेहमान पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए, मोहतरम मुकर्रम जनाब अलहाज तस्लीम अहमद साबरी साहब, मोहतरम मुकर्रम अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन साहब, अलहाज शहबाज कमर अफरीदी साहब, और जनाब आखिर में जनाब कारी शाहिद महमूद साहब, इन सब का अपनी तरफ से मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से और जितने भी ये साथी यहाँ पर मौजूद हैं, और क्योंकि ये आखिरी महफिल है, इसके बाद इंशाअल्लाह ये हर साल मेला इंशाअल्लाह सजता रहेगा, इंशाअल्लाह सजता रहेगा, और ये आखिरी महफिल है। तो तमाम जितने भी हालैंड के यहाँ पर रहने वाले जितने भी उशाक़े रसूल हैं, इन सब की तरफ से इन तमाम सनाखानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो पाकिस्तान से इन महफिल में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपकी इश्क़ और मोहब्बत में और इजाफ़ा फरमाए, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल नात एसोसिएशन इंग्लैंड के जिसके ताउन के साथ साथ सुन्नी रिजवी इंटरनेशनल नात सोसाइटी का यहाँ पर क़याम अमल पजीर हुआ, और उनके तावन से ये महफिल नात का इनेकाद हुआ, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी इस महफिल पाक में जहाँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनाखान इतनी दूर से तशरीफ़ लाए, अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में उलमाए कराम भी यहाँ जलवा अफरोज़ हुए। तो मैं बिलखुसूस तमाम उलमाए कराम का हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद सज्जाद बरकाती साहब, माशाअल्लाह उनकी बड़ी कोशिश थी इस सिलसिले में, और उसके साथ साथ रोटरडैम से अल्लामा अहमद रज़ा साहब नक्शबंदी इदारा मिनाजुल कलाम के सरबराह वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और उसके साथ साथ बिलखुसूस आज की ज़ेर सदारत हज़रत अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब की बिलानी फरमाई, आप भी तशरीफ़ लाए, और हज़रत अल्लामा मुफक्किर इस्लाम बदरुल कादिर साहब मददुल्लाली आप भी दनहाक से तशरीफ़ लाए। यानी कि हॉलैंड का एक नुमाइंदा इज्तिमा था, पूरे हॉलैंड से यहाँ पर साथी तशरीफ़ लाए और इस महफिल पाक में शामिल हुए, और जितने भी उशाक़े रसूल पूरे हॉलैंड के कोने कोने से इस महफिल में आए हैं, मैं तमाम का अपनी तरफ से और तमाम साथियों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की इस महफिल का एहतमाम करने वालों में, क्योंकि कोई भी कामयाब महफिल जब होती है, जो ऑर्गेनाइज करते हैं उन्हें पता होता है कि उसके पीछे बड़ी मेहनत दरकार होती है। तो हमारे साथी सारी रात जागते रहे, डेकोरेशन करते रहे, और बाकी खाना पकाने के लिए हमारी माएँ बहनें ऊपर कल 2 दिन से लगी हुई हैं वो सिलसिले में कि आपके लिए अच्छा खाना का इहतमाम किया जा सके। तो उस सिलसिले में हमारे साथी अनवर मेमन साहब और उनके साथियों ने बड़ी कोशिश की, और उन्होंने इस महफिल पाक का एहतमाम किया। राजा हफीज़ुर रहमान साहब और उनके साथ साथ जनाब मोहम्मद सईद राजा साहब, इन्होंने हर दफ़ा ये जितने भी साथी हैं साउंड सिस्टम का एहतमाम करते हैं और बाकी वीडियोस का एहतमाम करते हैं कि बाद में भी ये महफिलें इंटरनेट पे देखी जा सकें। और आज भी इंटरनेट पर ये महफिल देखी जा रही है और लोग सुन रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये रिकॉर्ड इंटरनेट पे मौजूद होगा। आप जब भी जाएंगे आपको मस्जिद अल करम की वेबसाइट पर ये पूरा प्रोग्राम आपको मिलेगा। तो तमाम साथियों ने सिर्फ इश्क़ रसूल को सामने रख के ये सारे काम किए। अल्लाह ताला इन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। अब मैं आखिर में दावत देता हूँ हमारे साथी अनवर मेमन साहब
کہ وہ آئیں، کیونکہ انہوں نے اہتمام کیا، اس ساری کوشش کی، تو وہ بھی کچھ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ تو تمام ساتھی جتنے بھی اس محفل میں آئے اور اس کے علاوہ جتنوں نے بھی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تمام بھائیوں کو بہنوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور میں تمام بہن بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ دور سے نزدیک سے اس محفل میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ جزائے خیر ملے گی، کیونکہ جب آپ گھر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کریں گے، کیونکہ یہ ثنا خان جو رسول ہیں پاکستان سے آئے ہیں، ان کو کون نہیں جانتا۔ آپ یقین کریں پچھلے ایک ہفتے سے یہ لگاتار جو ہے وہ نعت شریف میں تشریف رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا حوصلہ ہے جو آج آخری پروگرام بھی یہ جوش و شوق کر رہے ہیں۔ اور جو بہن بھائی یہاں نہیں پہنچ سکے اپنی مجبوری کے تحت یا کوئی ایسی بات ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں شکریہ ادا کروں گا جناب تسلیم احمد صابری صاحب کا، جناب یوسف میمن پانجو ماڑو ہے، اور شاہد قاری صاحب اور شہباز قمر صاحب، ان کا بہت بہت شکریہ کہ یہ پاکستان سے جو ہے ہمارے لیے تشریف لائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کا تعاون رہا تو یہ پروگرام انشاءاللہ ہر سال ہوا کریں گے۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں جناب سعید صاحب کا کہ یہ ماشاءاللہ پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے وہ سارا ارینج کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ راجہ حفیظ الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، بڑی کوشش کرتے ہیں اس نیک کام کے لیے۔ تو آپ لوگ بھی جو ہے ذرا تعاون کیا کریں ایسے پروگرام کے لیے، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے یہ ایک سمجھ لو کہ یہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے یہاں بیٹھنا کتنی دیر تک، تو یہ اللہ کا کرم ہے، حضور پاک کی مہربانی ہے کہ ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ میں ان بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو دور سے ہمارے سورینام بہنیں جو ہے وہ آئی ہیں، اور سورینامی بھائی جو ماشاءاللہ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور ہمارے جو ساؤنڈ سسٹم کے جو سارا کام کرتے ہیں ہمارے عزیز صاحب، یہ سورینامی بھائی ہیں اور یہ بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ سارے کو جزائے خیر دے دے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں انتظامیہ الکرم مسجد کی جانب سے میں نام لینا چاہوں گا، کیونکہ جو بات ہے وہ ہے، کیونکہ جناب ہمارے صدر صاحب چودھری مختار صاحب، چودھری کرامت صاحب، زاہد صاحب، طاہر کیانی اور شاہد قاری صاحب، ان تمام انتظامیہ کی جانب سے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کو تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اس بار آگامی قبول منظور فرمائے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، اور جاتے ہوئے میں دعا کے 2 کلمات کہنا چاہوں گا کہ جو بھی میں نے محسوس کیا جو کہ وہ ہے۔ میری دعا ہے ان بہنوں کے لیے، میری دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے ان بہنوں کے لیے، ہم سب کی دعا ہے ان بھائیوں کے لیے، ہم سب کی دعا ہے ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کے رشتے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں نیک سنی رشتے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماؤں کی جو نیند جو بے چینی میں گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون کی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں نیک اور سچے رشتے عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ۔ کرنے کو تو بہت ساری باتیں انہوں نے مجھے لکھ کے دی تھی، لیکن وقت بہت کم ہے کیونکہ نماز کا ٹائم بھی تھا۔ السلام علیکم۔ نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے اور نماز عصر بجماعت ادا کی جانی ہے۔ میں تمام احباب سے گزارش کروں گا اس مسجد کے لیے بھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور تمام احباب جو آئے ہیں اس کار خیر میں بھی ضرور حصہ لیں، اور اس مسجد کی توسیع کے لیے بھی اور تزئین و آرائش کے لیے تعاون کیجیے۔ یقیناً یہ تمام چیزیں پیسے سے چلتی ہیں، اور پیسے آپ دیں گے تو کام اس کا زیادہ جلدی سے ہو سکے گا۔ تمام احباب اس گھر کو زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے اللہ کے گھر کو، جس کا اجر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی 1 کے 70 وعدہ کیا گیا ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ ایک بزرگ سے میری بات ہوئی کہ یہ 1 جو ہم گنتے ہیں اور اس کے 70،
تو کیا یہ 70 یہی 70 ہیں جنہیں ہم 70 کہتے ہیں؟ کہا نہیں معلوم کسی کو بھی کہ یہ 70 جسے رب نے 70 فرمایا ہے وہ کتنے ہیں، اس لیے کہ جب وہ عطا کرے گا تو پھر جھولی خالی نہیں رہے گی۔ وہ 70 کوئی تصور نہیں کر سکتا، 1 2 10 دوں گا، 1 2 70 دوں گا، وہ 10 ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے۔ وہ 10 یا 70 کتنا ہے یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ تمام احباب محبتوں کے ساتھ اس قاری خیر میں بھی حصہ لیجئے اور اس مسجد کی تعمیر میں آپ حصہ ضرور لیجئے گا۔ اس کے فوراً بعد انشاءاللہ نماز عصر کا جماعت ادا کی جائے گی۔ کھانے کے لیے نا آپ کو اپنا کوئی شہباز سجی پہ سوگا میں دوست ہے مسجد الکرم کی فنڈنگ کے لیے آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مسجد الکرم جو ہے بہت آباد ادارہ، آباد ہے یہ مسجد ماشاءاللہ۔ یہ ہم منتظمین اور امام صاحب جناب محترم مولانا علامہ حافظ و قاری محمد عمران صاحب برکات العالیہ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جو ہے بہت کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ماہانہ اخراجات جو ہے وہ پورا ہونا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب حضرات یہ بھی کوشش فرمائیں کہ ممبرشپ جو ہے مہینے کی اس حوالے سے بھی انتظامیہ اور امام صاحب سے جو ہے رابطہ کریں، اور ابھی یہ احباب جو آپ کی جانب بڑے ہیں منتظمین، اس میں بھی جو ہے آپ سے گزارش ہے کہ بھرپور حصہ لیں۔ اب لگ بھگ 2 منٹ یا 3 منٹ مزید، بلکہ یہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، اتنا ہی پروگرام ہے، اس کے فوراً بعد ہم صلاۃ السلام پڑھیں گے۔ خاموشی کا مظاہرہ کریں، مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خاموشی کا مظاہرہ کریں، اور یہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے جو ہے تمام حضرات جو ہے بھرپور حصہ لیں۔ خواتین اوپر موجود ہیں، خواتین کی جو انتظامیہ کی باڈی ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی خواتین میں جو ہے چندے کے حوالے سے جو ہے وہ اس کارروائی کو شروع کر دیں کہ خواتین سے بھی جو ہے وہ، بلکہ دیکھا یہی گیا ہے مردوں سے زیادہ جو ہے خواتین حصہ لیتی ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے سبھی سے گزارش Amen.
صدقے